السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ قرآن کورس لیول 1 یعنی QC1 کے ہوم ورک لیسن نمبر 4-5 کی کچھ اہم معلومات شیئر کی جا رہی ہیں۔ گوگل ہوم ورک لیسن 4 اور 5 سبق نمبر 4-5 کا ہوم ورک ہے، تو اس کو کرتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ انسٹرکشنز بہت اہم ہیں، چونکہ اس گوگل ہوم ورک میں آخر پہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کے سوالات آ رہے ہیں، تو اس کو کرتے ہوئے اکثر لوگوں کی غلطی ہو جاتی ہیں، تو اس کو غور سے سننا ہے آپ نے۔ تو سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آخری سوال کو ہی لے لوں، پھر اوپر والی کچھ باتوں کو بھی لے لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ اہم چیزیں آپ کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں کہ گوگل ہوم ورک جمع کرواتے ہوئے کوشش کریں کہ اس سبق کا، یعنی جیسے یہ سبق نمبر 4-5 ہے، تو پہلے سبق نمبر 4-5 کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگز دیکھ لیں، سلائڈز وغیرہ بھی آپ سے شیئر کی جاتی ہیں، اس سے دیکھ لیں، ٹیکسٹ بک آپ سے شیئر کی گئی ہے، اس سے پڑھ لیں۔ تو پہلے اس کو سبق کو تھوڑا سا دوہرائی کر لیں تاکہ گوگل ہوم ورک کرتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہوم ورک کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی سوال کی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، یا بہتر ہے کہ آپ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے ہیلپ لیں، ویڈیو سے ہیلپ لیں، سلائڈ سے ہیلپ لیں۔ تو ہوم ورک کرتے ہوئے یا ورک بک، دونوں چیزیں، ہوم ورک یا ورک بک کرتے ہوئے دونوں چیزوں کے لیے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں پہلے خود سے اس کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، لیکن میں وہی کہوں گا کہ پہلے اس کو لازمی طور پہ سبق کی پہلے سے تیاری کر لیں، ہوم ورک کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو دوبارہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اپنی ٹیکسٹ بک وغیرہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، یا اگر مزید نہیں سمجھ آ رہی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی۔ اب یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ ہے کہ اپنا نام وغیرہ صحیح لکھیں۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں انہوں نے ہوم ورک 1 جمع کرایا سبق نمبر 1 کا، تو انہوں نے لکھا، کسی کا نام تھا شاہد، تو اس نے لکھ دیا شاہد۔ دوسرے ہوم ورک میں اس نے لکھ دیا محمد شاہد یا ڈاکٹر شاہد۔ اس طرح سسٹرز کیا کرتی ہیں، کسی جگہ پہ لکھ دیتی ہیں، فرض کریں مسز علی ہے تو دوسری جگہ پہ وہ اپنا نام لکھ دیتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ تیار کرتے ہوئے آپ کا ڈبل رزلٹ تیار ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا رزلٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی نام سے ہوم ورک جمع کروائیں، صحیح نام لکھیں، یہ نہ ہو کہ کچھ کہیں پہ محمد علی ہے، کہیں پہ ڈاکٹر علی ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی نام ہو، صحیح نام ہو، اور واٹس ایپ نمبر بھی آپ کا سیم ہو، وہی نمبر ہو واٹس ایپ نمبر جس سے آپ گروپ میں ایڈ ہیں، قرآن کورس کے گروپ میں ایڈ ہیں، وہی واٹس ایپ نمبر لکھیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کا یہ ایشو ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ تو ان انسٹرکشنز کو لازمی خیال رکھیں۔ میں ڈائریکٹ چلتا ہوں آخری سوال کی طرف اور پھر ہم اوپر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آخری اس میں سوال یہ ہے، خاص کر جو سوال نمبر 24 کے بعد، کہ درج ذیل 4 الفاظ میں سے ایک مختلف کا انتخاب کریں۔ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سوال ہیں، آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہوں گے، ان 4 آپشن میں سے کوئی ایک مختلف ہوگا، یعنی 3 سیم ہے، چوتھا مختلف ہے۔ اب آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے کہ وہ ایک مختلف کس لحاظ سے ہے، یعنی کس لحاظ سے آپ نے اس کو مختلف دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے سوال کی آپ دیکھیں ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو 3 آپشنز دی گئی ہوگی اس میں چیک کرنا ہے کہ وہ 3 آپشنز اسم، فعل اور حرف کے حساب سے کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے، ویسے ابھی ہم نے اسم اور حرف پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ فعل بھی پڑھ لیں گے تو اس حساب سے بھی آئیں گی۔ تو ابھی ہم اسم اور حرف کی بات کرتے ہیں اگر، تو آپ چیک کریں گے کہ وہ جو 4 آپشنز ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے 4 میں سے 3 اسم ہوں اور 1 حرف ہو، تو پھر ڈفرینٹ کون سا ہوگا لازمی بات ہے، 3 تو اسم ہو گئے، تو ڈفرینٹ حرف ہے تو وہ ایک ہی ڈفرینٹ ہوگا، وہ جو حرف ہے اس کو آپ ٹک کر دیں گے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے 3 حرف ہوں، ٹھیک ہے، اور 1 اسم ہو، تو 3 حرف تو ہو گئے، وہ تو ٹھیک ہے، سیم ہے، لیکن 1 حرف ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو اس کو آپ ٹک کر لیں گے۔ اگر آپ کو مل گیا اس حساب سے تو ٹھیک، نہیں ملا، فرض کریں چاروں کے چاروں اسم تھے، چاروں کے چاروں حرف تھے، تو آپ کو علیحدہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ دوسرا سٹیپ کیا لیں گے؟ دوسرا سٹیپ لیں گے واحد جمع، مذکر مؤنث پہ نہیں جانا، دوسرا سٹیپ واحد جمع، یہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ تو واحد جمع کے حساب سے دیکھیں گے، اگر آپ کو چاروں میں سے فرض کریں 3 واحد نظر آتے ہیں، چوتھا جمع ہے، تو وہ چوتھا جمع ہے، اس کو ڈفرینٹ، اس کو ٹک کر دیں، وہ ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ 3 جمع ہو 1 واحد ہو، ٹھیک ہے، تو 1 واحد کو ٹک کریں گے۔ بہرحال تو جو ڈفرینٹ ہے، اگر سارے جمع ہیں، سارے واحد ہیں، تو اس میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، آپ پھر تیسری ترتیب پہ جائیں گے۔ یعنی یہ سیکوینس یاد رکھنا ہے، پہلے اسم فعل حرف، پھر واحد جمع، اور پھر مذکر مؤنث۔ تو جب آپ کو نہیں ملے تو آپ مذکر مؤنث کے حساب سے دیکھیں گے، ان چاروں میں سے ہو سکتا ہے 3 مذکر ہوں 1 مؤنث ہو، تو مؤنث کو ٹک کر دیں، یا ہو سکتا ہے 3 مؤنث ہوں 1 مذکر ہو، تو مؤنث تو 1 ہو گئی، تو مذکر ہے تو مذکر کو ٹک کر دیں۔ تو اس ترتیب سے آپ کریں گے۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں، سوال نمبر 25 ہے کہ سوال میں دی گئی ترتیب کے مطابق مندرجہ ذیل 4 میں سے کون سا ایک مختلف ہے واحد جمع کے اعتبار سے۔ ویسے یہاں پہ آپ کو بریکٹ میں بتا دیا گیا ہے، اس کو بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ واحد جمع کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے۔
آگے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کس اعتبار سے، بلکہ صرف یہی ہوگا کہ سوال میں دی گئی ترتیب کے مطابق متذیل 4 میں سے کون سا ایک مختلف ہے، ایک مختلف کا انتخاب کریں۔ تو پھر آپ نے ترتیب اوپر والی خیال رکھنی ہے کہ پہلے اسم فعل حرف کے حساب سے دیکھنا ہے، پھر واحد جمع کے حساب سے، پھر مذکر مؤنث کے حساب سے۔ یہ نہیں کرنا کہ پہلے مذکر مؤنث کے حساب سے دیکھنے لگ جائیں، نہیں، ترتیب آپ صحیح رکھیں گے، اگر الٹ کریں گے تو آپ کا جواب غلط ہو جائے گا۔ سوال نمبر 25 دیکھتے ہیں، واحد جمع کے اعتبار سے اس میں کون سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو دیکھیے انتم، ہم، ہوا، نحن، تو آپ اگر اشارے کر رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ تو انتم کا اشارہ سامنے ہے 4 انگلیوں سے تو جمع ہے، ہم کا اشارہ رائٹ سائڈ پہ آپ کا ہے 4 انگلیوں سے۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو پورا ٹیبل دوہرا رہے ہیں، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، یعنی اشارے کرتے ہوئے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے جیسے انتم ہے جمع کے لیے، ہم ہے وہ سب جمع کے لیے، ہوا رائٹ سائڈ پہ ایک اشارہ تو یہ واحد کے لیے، سنگل کے لیے، اور نحن اپنی طرف 4 انگلیاں ہیں تو یہ ہم سب کے لیے، تو یہ بھی جمع ہے۔ تو اس میں 3 جمع ہے اور ایک واحد ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو جو ایک ہے واحد وہ ڈیفرنٹ ہو گیا، تو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ سوال نمبر 26 دیکھیں تو اس میں بھی واحد جمع کے اعتبار سے ہے، تو صالحون، مسلمون، مسلمین، صالحین، بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیے جمع کی نشانی ہم نے پڑھی تھی کہ جمع کیا ہوتا ہے جس کے آخر پہ واو نون ہو یا نون ہو، تو دیکھیے صالحون واو نون آ رہا ہے، ترجمہ بھی کریں تو جمع آپ کو نظر آئے گی، زیادہ نیک لوگ، مسلمین جمع آخر یا نون کی نشانی جمع کی، صالحین یا نون کی نشانی، اور مسلمون جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ واحد ہے، باقی سارے جمع ہے، تو مسلمون اس میں ڈیفرنٹ ہوا، بی آپشن کو ٹک کریں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 27 ہے، مذکر مؤنث کے حساب سے، یعنی اس میں بتایا گیا ہے لیکن آپ کوشش کریں گے کہ آپ ترتیب اگر نہیں بتایا جاتا تو ترتیب کیا ہے، اسم فعل حرف کے حساب سے پہلے چیک کریں، مل گیا ٹک کر دیں، نہیں ملا تو واحد جمع کے حساب سے، اگر مل گیا کوئی ایک ڈیفرنٹ ٹھیک، نہیں تو پھر آخری آپشن آپ کی ہوگی، سیکوینس ہوگا مذکر مؤنث کے حساب سے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ بتایا گیا کہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے آپ نے چیک کرنا ہے، تو آپ دیکھیے ہوا صالح، انت صالح، ہی صالحہ، انا صالح، تو اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے مؤنث کی نشانی بھی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھ کے ٹک کر دیں گے، 3 مذکر ہیں اور ایک مؤنث ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 28 ہے، آخری سوال ہے، تو اس میں بھی آپ نے تلاش کرنا ہے ڈفرینٹ ایک، اور بریکٹ میں دیا گیا ہے کہ اسم اور فعل کے اعتبار، اسم اور حرف کے اعتبار سے، چونکہ ابھی ہم اسم اور حرف پڑھ چکے، فعل نہیں پڑھا۔ تو دیکھیے ذرا، ہوا، ان، من، لی، تو میرے خیال میں ہم نے سبق نمبر 5 میں صرف 3 ہی حروف جر پڑھے تھے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا، لی، من اور ان تھے، تو آپ کو کلیئر ہے لی، من، ان یہ حروف ہیں۔ اگر نہیں آپ کو کلیئر ہو رہے تو آپ دیکھیے کوئی نشانی نظر آ رہی ہے اسم کی، نہیں آ رہی، لی، من، ان میں کوئی اسم کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ حرف فعل تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو اسم کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ ہوا جو ہے اس میں بھی اسم کی نشانی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہوا جو ہے یہ تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں، جیسے ہوا، ہم، انت، انتم، انتم، انا، انتم، نحن، یہ سارے ضمائر اسم ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی نشانی نہیں ہے، جتنے بھی پروناؤنز ہوتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یہ بھی اسم ہوتے ہیں۔ تو تمام ضمائر، اس میں اگرچہ نشانی نہیں ہے اسم کی، لیکن تمام پروناؤنز، تمام ضمائر وہ اسم ہوتے ہیں، ہوا، ہم، انت، انتم، انتم، انا، انتم، نحن، یا ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یہ سارے ضمائر اسم ہوتے ہیں۔ تو ہوا کیا ہے، اسم ہے، اور باقی تینوں حروف ہیں، تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اور سوالات، جیسے ہیں سوال نمبر 1 ہے، اہدنا، ہدایت دے ہمیں، تو ٹکڑے کر لیا کریں اس طرح کے سوالات کے، معنی آپ نے کرنا ہے عربی سے اردو میں کرنا ہے، تو اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، اب نا جو ہے اس کا ٹیبل آپ پڑھ چکے ہیں، تو پورا ٹیبل اگر کریں تو آپ اشارے کر کے کر سکتے ہیں، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، تو جب نا کا اشارہ کیا تو آپ کی طرف اپنی طرف 4 انگلیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا، ہم سب کا، ہمیں، تو اہدنا، ہدایت دے ہمیں، تو اس طریقے سے ٹکڑے کر کے، اور جہاں پہ ٹی پی آئی کر سکتے ہیں، اشارے کر سکتے ہیں، اشارے لازمی کریں، بعض لوگ اشارے نہیں کرتے پھر جواب غلط ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ اس میں نا کا ترجمہ کر دیتے ہیں میں یا میرا، تو یہ اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق نمبر 4 کے مطابق جواب دینا ہے، یعنی ہدایت کہاں سے ملتی ہے، آپ نے اپنی طرف سے جواب نہیں دینا، جو بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں آپ نے سبق کے مطابق جو ٹیکسٹ بک میں بتایا گیا ہے، جو آپ کو لیکچر میں ریکارڈنگ میں بتایا گیا اس سے دیکھ کے۔ تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، بزرگوں سے، پڑوسیوں سے، اور ای آپشن ہے اے اینڈ بی۔ اب اس سوال میں دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا ہدایت کے سرچشمہ 2 ہی چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اب یہ 2 آپشن ٹھیک ہیں، تو 2 اکٹھے تو ٹک نہیں ہو سکتے، اگر کوئی ایک ٹک کریں گے تو آپ کا غلط ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپشن ٹک کیا تھا وہ ٹھیک کیا لیکن اس کا جواب غلط ہو گیا، تو 2 آپشن ٹک کرنے ہیں، 2 ہو نہیں سکتے، ایک ٹک کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اب اس کا کیا ہے، آخر پہ جائیں تو ای آپشن ہے اے اینڈ بی،
تو یہ بتا رہا ہے کہ اوپر والا اے اور بی دونوں ٹھیک ہیں. تو ایسے سوالات میں آخر پہ لازمی دیکھ لیا کریں جس میں بتایا گیا ہوگا کہ اوپر کے کون سے آپشن ٹھیک ہیں. تو آپ ای کو سلیکٹ کریں گے تو ٹھیک ہوگا، ادروائز اے اینڈ بی میں سے جو بھی سلیکٹ کریں گے آپ کا غلط ہوگا. اس طرح کے سوالات میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر والے تمام ٹھیک ہیں، تو اگر اوپر والے تمام آپشن ٹھیک ہوں اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اوپر والے تمام ٹھیک ہیں تو نیچے والے کو آپ سلیکٹ کریں گے. باقی اسی طرح آپ کتاب سے دیکھتے ہوئے چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تو اس کے مطابق کرتے جائیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں اس کو میں کر سکوں. کوشچن نمبر 11 ہے کتاب میں واحد مؤنث بنانے کا طریقہ. تو واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے. سوال کو غور سے پڑھیے گا، سوالات تمام غور سے پڑھنے ہیں. واحد مؤنث، جلدی نہیں کرنا. سنگل مؤنث، ٹھیک ہے. تو کہاں سے نکلے گا؟ سنگل مذکر سے، واحد مذکر سے. اب فرض کریں میں مثال دیتا ہوں، ایک واحد مذکر ہے مسلمون، تو مسلمون کی مسلمون کی مؤنث بنانی ہے سنگل، تو مسلمتون ہے. یعنی آپ نے کیا کیا؟ آخر پہ گولتا جوڑ دی، تو یہ واحد مؤنث ہے. بعض لوگ اس کو جمع مؤنث سمجھ کر غلط کر دیتے ہیں. تو اس میں واحد مؤنث بنانی ہے تو مذکر کے آگے گولتا، یعنی واحد مذکر کے آگے گولتا بڑھا دیں گے. ہوا کا مؤنث کیا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے. نیچے دیے گئے الفاظ میں سے حرف کون سا ہے یہ آپ کو ابھی بتا رہے تھے کہ تمام ضمائر جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. تو شروع میں ہوا آ رہا ہے تو ہوا حرف نہیں ہے، ہوا اسم ہوگا چونکہ ضمائر اسم ہوتے ہیں. مسلمتون، مسلمان عورت ہے تو اس میں من آپ نے پڑھا تھا یہ حرف ہے، تو اس میں سے حرف کون سا ہے اوپر پوچھا گیا ہے. تو لازمی بات ہے آپ نے ایک ہی حرف پڑھا ہے آج تک جو سبق ہوا ہے ہمارا، تو اس میں سے آپ من کو سلیکٹ کریں گے. اب سوال نمبر 14 ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ جمع مؤنث ہے. سوال کو غور سے پڑھیے. جمع مؤنث، تو جمع مؤنث دیکھنا ہے. تو مؤنث کی جمع کیا ہے؟ صالحات. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث بنانی تو گولتا ہٹا کے، یعنی مسلمتن ہے یا صالحتن ہے تو گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیں گے. تو صالحتن سے صالحاتن الف تا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع مؤنث صالحات ٹھیک ہے. تو آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. کتبن، کتبن بھی جمع ہے تو یہ مذکر مؤنث ہے چونکہ جمع مؤنث ہے. تو اردو میں تو کتب کہتے ہیں یعنی کتابیں ہوں تو ہم مؤنث کہتے ہیں، لیکن عربی میں کتاب مذکر ہوتی ہے. ویسے بھی ہم نے یہ رول میں نہیں پڑھا ابھی تک، تو اس کو آپ ابھی کتب ویسے بھی مذکر ہے تو کچھ لوگ اس کو مؤنث سمجھتے ہیں کہ جیسے اردو میں مؤنث ہے تو یہ کتب بھی جمع مؤنث ہے. تو یہ جمع مؤنث نہیں، جمع مذکر ہے عربی میں. ذاکرہ، یہ تو لازمی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو گولتا ایک سنگل کی نشانی ہے تو یہ واحد مؤنث ہے. اب کچھ لوگ ڈی آپشن کر دیتے ہیں کہ اے اینڈ بی ٹھیک ہے کہ دونوں جمع مؤنث ہیں، تو اس کو دیکھ لیجیے گا. کتب جو ہے وہ جمع مذکر ہے. سوال نمبر 15 میں کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کچھ سوال چھپے ہوتے ہیں. جیسے منی ہے تو منی اشارہ اپنی طرف کریں ایک انگلی سے. منی اگر نہیں ہو رہا تو شروع سے من ہو، من ہم، من کا، منی، من کو، منا. تو منی کا اشارہ آپ کا ایک انگلی سے اپنی طرف تھا تو اشارے لازمی کیا کریں. ٹی پی اے کرتے ہوئے آپ یہ کیا کریں سوالات. تو منی مجھ سے، ٹھیک ہے. منی مجھ سے، تو منی کے سامنے اور مجھ سے اوپر جو آپ کو ڈاٹ نظر ہے اس پہ ٹک کریں گے. من انا، تو پورا ٹیبل کریں. انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. آپ نے پڑھا تھا انا اپنی طرف 4 انگلیاں ہیں تو کیا تھا؟ ہم سے، ہم سب سے. تو انا کے سامنے جائیں اور ہم سے اوپر جو ہم سے لکھا ہوا ہے نیچے ہیں تو جو ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس کو ٹک کریں گے. اب لہا جو ہے اس کا کوئی آپ کو جواب نظر نہیں آ رہا. اب جو ہمارا کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا چونکہ لہا کا یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس کا جواب کہاں ہے؟ تو اوپر جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں میرا، مجھ سے، ہمارا، ہم سے، اسی کے اوپر انگلی رکھ کے تھوڑا سا پیج کو نیچے لے جائیں، پیچھے لے جائیں. یہ دیکھیں تو اس طریقے سے روٹیٹ کریں تو یہ آپ کو آگے نظر آ گئے جواب. اس عورت کے لیے، لہا کا مطلب ہے اس عورت کے لیے. لہا کا لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کیجیے، لہا اس عورت کے لیے. تو ایک یہ ہے. دوسرا اس طرح کے سوالات کرنے کے لیے آپ اوپر سے جو سیٹنگز ہوتی ہیں موبائل کی نیچے اسکرول کریں اور یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے ایک موبائل کی سیٹنگ چینج کرنے کا. اس کو آپ ٹیک کریں گے جو بلو ہو گیا اور دوبارہ آپ جا کے موبائل کو ورٹیکل کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی عموداً اس کو کر لیں تو یہ اس طرح آپ کو پیج اب پورا نظر آ رہا ہے. تو یہ 15 میں پورے آپ کو سوال کے سامنے جواب نظر آ رہے ہیں. تو یہ 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ایزی لگے وہ کر لیں. تو اس طریقے سے آپ نے جوابات کو ڈھونڈنا ہے، سامنے لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے سوالات میں. اور آگے منی کی جمع بتائیں تو اشارے کریں گے تو منی مجھ سے، اور اپنی طرف 4 انگلی سے اشارہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے. تو آگے آپ کے آسان ہے. عربی میں جواب دیں. سوال نمبر 18 ہے ما کتابوہا. تو پہلے ترجمہ کر لیجئے. ما کیا، کتاب، کتاب، ہاں اس عورت کی، اشارہ کریں ہاں لیفٹ سائڈ پہ. کیا ہے اس کی کتاب؟ تو اس کی کتاب کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن ہی ہو سکتا ہے نا. تو کتابوہا القرآن، اس کی کتاب قرآن ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اشارے کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے پھر آپ نے جواب تلاش کرنا ہے.
تو آگے بھی اسی طرح کریں گے اور باقی چیزیں آپ کرتے رہیں گے۔ سوال نمبر 21 میں دینوں کا و کتابی، تو اس میں بھی ترجمہ کرنا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ورڈ زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اشارے کیجئے۔ دینوں کا، سامنے کی طرف ایک انگلی ہے، اگر نہیں ہو رہا تو دینہو، آپ پورا ٹیبل دہرائیے، دینہو، دینہم، دینوں کا، تو سامنے آپ کی انگلی آ گئی، آپ کا دین۔ وا کا مطلب اور ہوتا ہے، کتابی، تو اپنی طرف ایک انگلی ہے، کتابی میری کتاب، نہیں سمجھ آ رہا، پورا اشارہ پورا ٹیبل دہرائیں، کتابہو اس کی کتاب، کتابہم کتابوں کا، کتابی، تو آپ کی انگلی اپنی طرف آئی تو آپ نے کہا کتابی، تو انگلی بتا رہی ہے اپنی طرف کہ میری کتاب۔ تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو باقی سوالات آپ کے ایزی ہیں، تو یہی بس آخری سوال تھا، اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے اور اچھے انداز سے کیجئے۔ مزید اگر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔